بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اباظہ، عزیز اباظہ صاحب کی پیدائش 1899 اور ان کی وفات ہے 1973 میں۔ عزیز اباظہ صاحب یہ زقازیق نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں۔ زقازیق اور مصر کے رہنے والے ہیں، ٹھیک، مصر ہی کے رہنے والے ہیں۔ زقازیق نامی میں ان کے گاؤں میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد عزیز اباظہ۔ 1899 1973 آپ کو یاد رہ جائے گا۔ اور 1974 میں آپ نے کن کا وفات لکھا ہے؟ کنہیں کو یاد ہے طاہا حسین کی وفات کب ہوتی ہے؟ سر وہ یہی ڈیٹ لکھی ہے میں نے، 1973 لکھی ہوئی ہے میں نے، ان کی بھی وفات تھی؟ یہی لکھی ہے میں نے 1973۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کو دو یاد ہو گئے، ایک عزیز اباظہ صاحب اور ایک طاہا حسین صاحب۔ دونوں کی وفات جو ہے 1973 ہے، اور دونوں مصر کے رہنے والے ہیں، ٹھیک، دونوں ایک ہی جگہ یاد ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ زقازیق۔ زقازیق، ٹھیک ہے۔ سر وہاں وہ بھی ہیں صلاح عبد الصبور زقازیق۔ زقازیق صلاح عبد الصبور، ٹھیک بولے آپ۔ جی سر۔ آگے ہوا شاعر مصری اور شاعر مسرحی، مصری بھی ہیں اور مسرحی ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا شاعر اصل شرکسی، یہ بندہ ان کے اصل شرکسی اور آپ نے کن کا پڑھا تھا؟ بالکل سب سے شروع میں پڑھا تھا، شرکسی الاصل، دو آدمی آئے تھے شاید۔ محمد سامی بارودی، شرکت سعین والدین شرکت سعین۔ ٹھیک بولے۔ اس کے بعد دیکھیں رائد الحرکت المسرحیت الشعریہ بعد شوقی، رائد الحرکت المسرحیہ الشعریہ بعد شوقی، احمد شوقی سب سے پہلے مانے جاتے ہیں رائد المسرحیہ شعریہ میں، اور ان کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ان کا نمبر آتا ہے عزیز اباظہ صاحب کی، یہ تو آپ نے یاد کر لیا تھا پہلے ہی۔ اس کے بعد ولد فی منیا القم فی محافظۃ الشرقیہ سنہ 1899، ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1899 میں۔ کہاں ہوتی ہے؟ منیا القمح میں۔ زقازیق کیسے لکھا دیا ہے سب نے؟ سر پھر زقازیق نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہونی چاہیے پھر زقازیق تو، زقازیق میں صلاح عبد الصبور صاحب ہیں، جی سر وہ تو ہے۔ لیکن ان کے بارے میں بھی لکھایا ہے کہ ولد فی زقازیق عزیز محمد عثمان اباظہ، لکھایا ہے۔ اچھا دیکھیے ابھی ہو جائے گا کلیئر، ٹینشن نہ لیجیے، توفیق حکیم، لیکن اس کا تو کسی اور کتاب میں موجود بھی نہیں ہے۔ منیا القم ہی یاد رکھیے، ٹھیک۔ المدرسۃ الناصریہ الابتدائیہ تعلیم الابتدائی، اکمل الدراسہ فی الکلیۃ الفکٹوریہ ودرس القانون وتخرج فی کلیۃ الحقوق بالقاہرہ 1923۔ بس آپ کو اگر یاد بھی رکھنا ہے تو یہ والا کلیۃ الحقوق میں جو ہے قاہرہ ان میں انہوں نے کیا ہے، کب کیا؟ 1923 میں۔ پیدائش ہوئی تھی 1899 میں، اور اس کے بعد یہ 1923 میں قاہرہ سے کلیۃ الحقوق میں انہوں نے پڑھائی حاصل کی ہے، قانون کی پڑھائی کی ہے۔ اب کلیۃ الحقوق میں پڑھنے کے بعد وکیل بن گئی ہے، تو تمرن المحامات، پریکٹس کیے ہیں فی مکتب وحید دوست بک المحامی لمدت عامین، 2 سال کے لیے پریکٹس کیے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر 1923 میں نکلتے ہیں اور 2 سال کے لیے پریکٹس کرتے ہیں۔ فاز بعضویت مجلس النواب، مجلس النواب کے یہ رکن بنائے جاتے ہیں 1929 میں، 1929 میں 1923 میں یہ پڑھ کے نکلے تھے 2 سال، پھر وہاں پر وہ کیا بولتے ہیں وکالت کا وہ پریکٹس کیے ہیں، اور پھر 1929 میں 29 میں یہ رکن بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اوگین محافظ لبور سعید و حاکم عسکری عام 1942 ومنها مدیر لاسیوط، بور سعید کے محافظ بنائے جاتے ہیں، اور وہ حاکم عسکری، اور ایک عسکری جو فوج ہوتی ہے اس کے حاکم بنائے گئے ہوں گے، 1942 کی بات ہے، اور اسی طرح اسیوط کے یہ مدیر بنائے گئے ہوں گے۔ نالا رتبہ باشا اثناء خدمته فی اسیوط ثم عین عضوا فی مجلس الشیوخ 1947، ان کو ایک درجہ دیا گیا، عہدہ بادشاہ کا عہدہ ہوتا ہوگا کوئی وہاں پر، تو وہ پاشا کہتے ہیں نا، تو وہی عہدہ ان کو دیا گیا تھا جب یہ اسیوط میں کام کر رہے تھے، جو عسکری خدمت جو بھی انجام دے رہے ہوں گے یا جو بھی، تو اس وقت ان کو پاشا کا عہدہ دیا گیا۔ پھر مجلس الشیوخ میں 1947 میں یہ رکن بنایا گیا۔
بہرحال وہ چیزیں یاد رہیں تو ٹھیک دونوں، ورنہ ایک یہ والا مجلس نواب والا اور دوسرا یہ والا کہ ان کو جائزۃ الدعوت تقریریہ فی الآداب کب دیا گیا ہے؟ 1965 میں، یہ والا ضرور لکھ لیجیے کہ 1965 میں ان کو جو ہے جائزۃ الدعوت تقریریہ دیا گیا ہے۔ کل کسی ساتھی نے مانگا تو تھا پر کسی نے دیا نہیں نا شاید، کہ جائزۃ الدعوت تقریریہ کب کس کو ملا ہے سو؟ چلیے انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک۔ لہو دیوان الشعر بعنوان انات حائرہ 1943، ان کا ایک شعر کا دیوان ہے جس کا عنوان ہے انات حائرہ۔ یہ بالکل نیو نام ہے، یہ آپ کو یاد رہ جائے گا ویسے بھی۔ انات حائرہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کا مرثیہ کہا ہے 1943 میں۔ 1943 یاد نہ رہے تو اتنا تو یاد رہے کہ انات حائرہ جو ہے یہ ان کے دیوان کا نام ہے، عزیز عبادہ صاحب کی۔ اس کے بعد قال فی رثاء جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر صاحب کا انہوں نے مسرحیہ کہا۔ سر کس کے بارے میں پڑھا رہے ہیں؟ یہ عزیز عبادہ صاحب، جمال عبد الناصر صاحب کی مرثیہ میں انہوں نے کہا تھا النقصۃ الکبریٰ حملت لواءها کالقائد المغوار عاد مسفرا۔ یہ والا اگر یاد رہے تو دیکھ لیجئے، کہہ رہے کہ نقصۃ الکبریٰ، نقصہ کا واقعہ کب پیش آیا تھا یاد ہے؟ کئی بار بحث آئی ہے۔ نقصہ کس کو بولتے ہیں؟ نقصہ یاد نہیں رہا؟ فلسطین کی جو لڑائی، فلسطین اور اس میں اسرائیل اور مصر کی لڑائی ہوئی تھی جس میں ہار گئے تھے مصر۔ سر نہیں یاد۔ ہم نے کئی بار بتایا تھا نقصہ والی لڑائی یہ، اور کہا تھا کہ وہ جو 10 یونٹ ایک الگ سے بنائیے ابھی سے، اور اس میں سب چیزیں لکھتے جائیے، ابھی سے درج کرتے جائیے دھیرے دھیرے، وہ ایک دن بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس، پھر یاد رہ جائے گا آسانی سے۔ نقصہ ہوا تھا 1967 میں، یہ لڑائی ہوئی تھی اسرائیل عرب کے بیچ جس میں عرب ہار گئے تھے۔ نقصہ اور آپ نے نزار قبانی صاحب کو پڑھا، انہوں نے ایک کتاب اس پر دیوان لکھا تھا، پھر آپ نے شاید فلسطین والوں کو پڑھا تھا۔ 10 یونٹ کے لیے الگ سے ابھی سے 2 پیج آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے، اوپر لکھ کر کے 10 یونٹ، اور پھر جو نئی نئی چیزیں آپ کو ملتی رہیں۔ اور ادھر آپ کیا بولتے ہیں، میں نے کہا تھا شمیم بھائی، عبدالعظیم بھائی، دونوں نے بہت اچھی اچھی ویڈیو بنائے، فری میں ہے بالکل، وہاں سے جائیے، آپ کو 10-15 منٹ لگیں گے وہ ویڈیوز دیکھنے میں، آپ پورا ویڈیوز دیکھ لیں، اور ادھر سے جو چیزیں نئی نئی ملتی رہی آپ کو وہ چیزیں ایڈ کرتے رہیے، تو کیا ہو جائے گا کہ آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی، ورنہ اچانک سے بیٹھے گا یاد کرنے کے تو مشکل ہوگا تھوڑا سا، اللہ کہ آپ کو آتا ہو۔ سر یہ 19 کتنے میں؟ 1967، عرب 1967 میں۔ ہار گئے تھے؟ اسرائیل عرب کے بیچ لڑائی ہوئی تھی جس میں عرب ہارے تھے۔ جی سر۔ تو وہی جمال عبد الناصر صاحب کے بارے میں مرثیہ کہتا ہے کہ النقصۃ الکبریٰ حملت لواءها، جو بڑا نقصہ ہوا تھا اس میں آپ نے اس کا جھنڈا اٹھایا تھا، کالقائد المغوار، ایک ایسے قائد کی طرح جو کہ بلند تھا، اور عاد مسفرا، اور وہ کامیاب لوٹا۔ اگر یاد رہے تو ٹھیک، ورنہ صرف اتنا یاد رہے کہ اس نے جمال عبد الناصر کا مرثیہ کہا تھا عزیز عبادہ صاحب نے بس۔ اور ان کے جو سب سے اہم بات یہی ہے کہ ان کے جو ہے 9 مسرحیات ہیں، 9 مسرحیات میں سے 9 کے 9 یاد ہو جائے تو اچھا ہے، کم سے کم رٹا مارے اگر تو ہو جائے گا، ٹھیک۔ چپ چاپ اس طرح سے پڑھ کے 10 مرتبہ رٹا مارے۔ قیس ولی بنی سب سے پہلے، العباسہ، الناصر، شیعۃ الدر، غروب الاندلس، شہریار، اوراق الخریف، قیصر، اور ایک رہ گیا زہرا، کل 9 مسرحیے ہیں۔ اب 9 میں سے اگر آپ اوپر سے بھی رٹا ماریں، قیس ولی بنی، العباسہ، الناصر، شیعۃ الدر، تو 2-3-4 تو ایسے یاد ہو جائے گا، باقی ایک یہ والا یاد کر سکتے ہیں شہریار کو، کل آپ نے پڑھا تھا توفیق حکیم کو تو ان کی کتاب تھی ایک شہرزاد، ہے نا، شہرزاد پڑھا تھا آپ نے کل، تو اسی میں نا شہرزاد کی جو کہانی ہے پوری، تو اسی میں شہریار کا بھی نام آتا ہے۔ تو کل آپ نے تینوں لکھا تھا، شہرزاد توفیق حکیم کی، پھر ایک لکھا تھا آپ نے سر شہرزاد باقصر صاحب کی، باقصر صاحب ابھی پڑھیں گے ہم اس کو، پھر آپ نے ایک لکھا تھا احلام شہرزاد طہ حسین کی، 3 وہ لکھا تھا آپ نے، ایک چوتھا اس کو لکھ لیجیے بالکل الگ سے۔ شہریار جو ہے یہ مسرحیہ شعریہ ہے کس کا؟ عزیز عبادہ صاحب کی، ایک یہ والا یاد رہ جائے گا آپ کو۔ شیعۃ الدر آپ کو یاد رہے گا، شیعۃ الدر آپ نے پڑھا تھا اس میں جردی زیدان صاحب کی، ان کی ایک وہ ناول تھا وہاں پر، تاریخی ناول، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں سے یاد کر لیجئے مسرحیہ شعریہ، ایک ایسے یاد رہ جائے گا مسرحیہ شعریہ آپ کو، شیعۃ الدر جو ہے۔
اور کیا بولتے ہیں ایک والا یہ والا ایسے یاد رہ جائے گا، ناصر جو ہے جمال عبد الناصر ہے، عبد الرحمن الناصر. اچھا عبد الرحمن الناصر جو اندلس میں بندہ تھا اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے. تو اگر الناصر والا یاد رہے تو ٹھیک، عبد الرحمن الناصر کے بارے میں، اور نہیں تو کم سے کم شیعۃ الدر کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں وہاں سے، اور ایک شہریار، دو یہ والا یاد ہو گیا. اور اوراق الخریف دیکھیے، ایک آپ نے پڑھا تھا اوراق الزیتون، یاد ہے اوراق الزیتون کس کا پڑھا تھا آپ نے؟ کنہیں کو یاد ہے اوراق الزیتون کس کا تھا؟ اوراق الزیتون آپ نے پڑھا تھا محمود درویش صاحب کی، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پر لکھ لیجئے آپ اوراق الزیتون محمود درویش، اوراق الخریف عزیز اباظہ، اس کا مسرحیہ شعریہ، دو ایسے آ جائے گا. اور ایک کتاب اور ہے اوراق الفریح، یہ کس کا پڑھا تھا آپ نے؟ دیکھیے پڑھ لینے سے تو کام نہیں چلے گا بھائی، ہم لوگ کو یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ اوراق الفریح جو ہے یہ علی احمد سعید ادونیس صاحب کی ہے، ادونیس صاحب کی ہے اوراق الفریح. تو تین کتاب آپ کو اس طرح سے یاد ہو جائے گی، یہاں سے تینوں یہاں سے یاد کر لیجئے. اوراق الخریف عزیز اباظہ کی یاد کیجئے، اوراق الزیتون محمود درویش کی یاد کیجئے، اور اوراق الفریح یاد کیجئے علی احمد سعید ادونیس کی. اس طرح سے یاد ہو گیا آپ کو یہ والا؟ اور شہریار والا چاروں یاد ہو گیا ہوگا، شہرزاد توفیق حکیم، سر الشہزاد باقصیر، علام الشہزاد طہ حسین، اور شہریار ہو گیا آپ کا علی احمد کیا بولتے ہیں عزیز اباظہ صاحب. اور شیعۃ الدر ہم نے بتا دیا آپ کو. اب رہ گیا آپ کو ایک نئی سی جو ہے غروب الاندلس. غروب الاندلس ابھی آپ نے یہاں دیکھا. اس کے علاوہ آپ کیا بولتے ہیں احمد شوقی کو سب سے پہلے پڑھے تھے، تو اس میں آیا تھا امیرۃ الاندلس، یاد ہوگا شاید. امیرۃ الاندلس یہ تھا کس کا؟ شوقی کیا بولتے ہیں احمد شوقی صاحب کی امیرۃ الاندلس. اور ابھی آگے غروب الاندلس، تو دو تو یہاں سے آ جائے گا، آپ کو یاد رہ گیا تو اچھا ہے. غروب الاندلس کس کی ہے؟ مسرحیہ شعریہ عزیز اباظہ کی. اور امیرۃ الاندلس کس کی ہے؟ احمد شوقی صاحب کی. اور فتح الاندلس بھی ایک کتاب ہے، وہ ہے جردی زیدان کی. تو آپ کو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایسے یاد کر لیجئے. کل ملا کر کے اگر یہ ساری چیزیں یاد ہو گئی تو اب آپ کے لیے نئی زیادہ نہیں ہے. نئی ایک یہ ہے قیسم ولی بنی العباسہ ناصر سے عبد الرحمن ناصر. شیعۃ الدر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جردی زیدان والی. غروب الاندلس ابھی بتایا، کئی کتابیں امیرۃ الاندلس احمد شوقی وغیرہ یہ سب. شہریار آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، شہرزاد وغیرہ. اوراق الخریف بھی، اوراق الخریف ان کی ہے، تو اوراق الزیتون اس کی ہے محمود درویش کی، اور اوراق الفریح اس کی ہے. تو ایسے یاد آ جائے گا. نیا جو رہ گیا زیادہ سے زیادہ یہ قیصر ہے اور زہرتون ہے. دیکھ لیجئے جتنا یاد ہو آپ کو، اوپر سے رٹا مار لیجئے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، پریشان نہیں ہوئے گا، ٹھیک؟ کچھ نئی کتابیں ان کی جو دیکھ لیجئے. ایک ہے ان کی کتاب من اشراقات السیرۃ النبویہ، یہ پوری نام ہے من اشراقات السیرۃ النبویہ اہم الحوادث من السیرۃ النبویہ فی صیاغۃ شعریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں اس کو شعری انداز میں بیان کیا انہوں نے. تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ من اشراقات السیرۃ النبویہ. یہ بھی کس کی ہے؟ عزیز اباظہ کی. پھر ایک دوسری کتاب ہے دیوان عزیز اباظہ اصدر بعد وفاتہ، ان کے وفات کے بعد شائع ہوا دیوان عزیز اباظہ. ایک ان کی کتاب ہے کتاب اشعار لم تنتشر لعزیز اباظہ اصدرت ابنۃ عفاف اباظہ بعد وفاتہ. ان کی ایک بیٹی ہیں عفاف اباظہ، انہوں نے کچھ اشعار ہیں جو شائع نہیں ہوئے تھے ان کی زندگی میں، تو اس کو شائع کیا شاید کتاب کے نام سے. پھر آپ نے پڑھا دیوان و انات حائرہ، سب سے پہلے پڑھ لیا آپ نے. انات حائرہ یہ ان کی بیوی کے بارے میں انہوں نے مرثیہ کہا ہے. کل ملا کر اتنی ہی باتیں تھیں. اور کیا کہتے ہیں اس کو، آپ لوگ کچھ زیادہ لکھے ہو تو بتائیے. دو ہزار انیس والا میں بھی اتنے ہی ٹھیک، کچھ اس میں بڑھا کر نہیں دیا. اگر نئے سرے سے آپ دیکھیں تو یہ بندہ آپ سب سے اہم چیز ہے وہی ہے رائد المسرحیہ شعریہ بعد احمد شوقی. یہ والا سب سے اہم یہ ہو گیا. اس کی پیدائش وفات دونوں مصری ہے، اور اس کی پیدائش ہوئی تھی مینا القمح میں، یہ بھی آپ نے یاد کر لیا. اس کے بعد کلیت الحقوق والا ایک یہ والا، اور دوسرا کہ 2 سال انہوں نے یہ کیا تھا. بس اس میں اتنا ہی اہم ہے. اور ادھر والے میں جو ان کا پورا یہ ہے وہ والا، اگر یہ والا ہو سکے تو ٹھیک.
فاضل اور ایک جاز دولت تقدیریہ انات حائرہ آپ کو یاد ہو گیا ابھی، انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں مرثیہ کہا تھا. اور یہ پورا جو یہاں سے 9 مسرحیہ شعریہ ان کے وہ پورا قیس ولی بنی العباسہ ناصر شاہد الدر غروب الاندلس پورا یاد کر لیجیے. اس کے بعد کچھ کتابیں بس انشاءاللہ اتنے ہی میں سے آ جائے گا. اور آپ لوگ کچھ بتائیں تو بتائیے. اچھا ہاں ایک کتاب اور ہے دیکھیے تو اوراق الورد. اوراق الورد مصطفیٰ صادق رافی کی ہی لکھ لیجیے تو. انہیں کتاب اوراق الخریف ہے نا، اوراق الورد لکھیے تو مصطفیٰ صادق الرافعی کی. اوراق الورد مصطفیٰ صادق الرافعی. اور کنہیں کچھ زیادہ یاد ہے تو بتائیے. ان کے 9 مسرحیے وہی اہم ہے بس. تو کچھ بتانا چاہیں گے آپ میں سے بتائیے لکھے ہو تو. منارہ آپ نے مزید کچھ لکھا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. اب ہم لوگ پڑھیں گے علی احمد باغسر کے. ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا. بولیے. اس کا دوست کا شادی ہونے کے بعد اس کا بیوی کا نام ہوا امینہ خانم صدیقی. اچھا آپ کو اس کے بیوی کا نام یاد ہے؟ امینہ خانم. امینہ خانم صدیقی. ٹھیک. ٹھیک ہے ہم ایگزٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے آ جائیے گا. ٹھیک 1 سیکنڈ.